غربت، افلاس، بیماریاں، جرائم، دہشت گردی، بم دھماکے، اور آئے روز رونما ہوتے انسانی المیے۔ یہ کہانی ہے جنگ سے تباہ حال ملک عراق کے شہر بغداد کی۔ جہاں 2003 سے جاری جنگ اور خانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بغداد کی تاریخ بہت دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ اس کی بے مثال عروج اور پھر اچانک زوال کی داستان میں سوچ اور فکر کے کئی اہم پہلو ہیں۔ انسانی عقل حیران ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا شہر بالآخر تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا۔ اس اہم سوال کا جواب جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ عیسوی میں خلیفہ عباسی خلیفہ المنصور نے اس شہر کو قائم کیا اور بنیادی طور پر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے جو تاریخی میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کا مرکز تھا، وہاں پر اس شہر کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت اور اس کی جغرافیائی اہمیت کے تحت قائم کیا گیا۔ 1055 عیسوی میں سلجوق حکمران طغرل بیگ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے آہستہ آہستہ بغداد کے زوال کا آغاز ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی عظمت گہناتی گئی۔ 10 فروری 1258 میں منگول حملہ آور ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کے کئی حصوں کو آگ لگا دی۔ منگولوں نے شہر کے زیادہ تر لوگوں کا وحشیانہ قتل عام کیا۔ خلیفہ معتصم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ شہر کا زیادہ تر حصہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہلاکو خان نے شہر کا نہری نظام اور پانی کی فراہمی کا سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ اس سانحے کے نتیجے میں سلطنت عباسیہ کے سنہری دور کا اختتام ہو گیا۔ اس سانحے کے اثرات نے طویل عرصے تک امت مسلمہ کو افسردہ رکھا۔ کافی عرصے تک بغداد منگولوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1401 میں تیمورا نے ایک بار پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تیمور نے شہر میں کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑا۔ تیمور کی وحشت خیزی کا یہ عالم تھا کہ اس نے حکم دیا کہ ہر سپاہی کم از کم 2 سر کاٹ کر لائے۔ یوں بغداد مختلف ادوار سے گزرتا ہوا 1534 میں عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ طاعون اور ملیریا کی وبا پھوٹ پڑی، جس کے نتیجے میں 2/3 آبادی صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ 18ویں صدی تک بغداد کا زوال جاری رہا، یہاں تک کہ مملوک حکمرانوں نے اسے دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کیا اور بغداد مشرق وسطی کے سب سے بڑے اور اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ بغداد اور جنوبی عراق 1917 تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے۔ آج بظاہر تباہ حال سا نظر آنے والا یہ شہر
آج سے 1000 سال قبل شان و شوکت اور عظمت میں اپنی مثال آپ تھا۔ قرون وسطی کا بغداد اس وقت کی متمدن دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ بغداد علم و فن، ہنر و کمال، صنعت و حرفت اور تہذیب و ثقافت کا دوسرا نام تھا۔ بغداد اسلامی دنیا کا سب سے اہم تجارتی و ثقافتی مرکز اور خلافت عباسیہ کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کا سنگ بنیاد عباسی خلیفہ المنصور نے 30 جولائی 762 عیسوی میں رکھا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عباسی خلفاء سے پہلے بنو امیہ کی حکومت تھی اور بنو امیہ کا دارالحکومت شام تھا، اور اس کے بعد جب عباسی خلفاء نے اپنے لیے اقتدار اور اختیار کی راہوں کو ہموار کیا تو انہوں نے نیا دارالحکومت بنانے کا سوچا، اور اس کے لیے ایک ایسے مقام کو منتخب کیا کہ جہاں سے ان کی مرکزیت قائم ہوتی اور ان کی حکومت کو دوام حاصل ہوتا۔ الٹرا آفر لگاؤ اور صرف 450 روپے میں پورے مہینے کی آسانی کے لیے 20 GB ڈیٹا پاؤ۔ ابھی *335# ملاؤ، اپ گریڈ Celenon 4G اسپیڈ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، بھلائی اور فلاح کا سفینہ آ گیا۔ اب اس ایک ماہ تک شب و روز گزریں گے ماہ سیام کی برکتیں سمیٹتے ہوئے، لیکن باخبر بھی تو رہنا ہے۔ تو باخبر سویرا آ رہا ہے خبروں اور رمضان کی سرگرمیوں کا دلچسپ امتزاج لے کر۔ شام رمضان میں باخبر رہیے، بے فکر رہیے، اور ماہ مبارک کی رحمتیں سمیٹتے جائیے پورے رمضان شام 4 سے 6 بجے تک، صرف ARY نیوز پہ۔ This program is brought to you by حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ذہنی امراض کی خاموشی میں اپنوں کو کھونے نہ دیں، انہیں بھرپور زندگی جینے کا موقع دیں، کاروان حیات کا ساتھ دیں۔ For zakat and donations, please call Karwan Hayat at 111 534 111. بنو امیہ کے زوال کے بعد جب حکومت عباسی خلفاء کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے وقت کے ماہر ترین انجینئرز اور ماہرین تعمیرات نے شہر کا نقشہ بنایا اور اس کی تعمیر کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے معمار، کاریگر، ہنرمند اور سنگ تراش وغیرہ جمع کیے۔ عباسیوں نے شہر کی تکمیل کے بعد اسے مدینۃ السلام یعنی شہر امن کے سرکاری نام سے موسوم کیا۔ بغداد کو اس زمانے کی ضروریات کے تحت، بالخصوص جب خلافت امویہ سے بنیادی طور پر عباسیہ کی طرف ٹرانسفر ہو رہی تھی، تو اس کی جغرافیائی، تجارتی اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے ماتحت جو اور میسوپوٹیمیا کی ایک بنیادی سویلائزیشن
کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو عباسی خلافت تھی اس نے یہ طے کیا کہ یہاں پر بغداد کو ایک خاص انداز میں آباد کیا جائے. تو یہی اس کی تاریخی اہمیت ہے. شہر کی سب سے اہم عمارت خلیفہ کا محل قصر خلد تھا، جو اپنی خوبصورتی، زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے لحاظ سے بے مثال تھا. اس کا وسطی گنبد زمین سے 80 گز بلند تھا. بغداد عروج کی منزلیں طے کرتا رہا. مختلف عباسی خلفاء بغداد کی تعمیر اور شان و شوکت میں اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صرف 1 صدی کے عرصے میں یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا. سب سے زیادہ جو اس میں ہمیں کام نظر آتا ہے وہ ان کے عباسی خلفاء کے جو بلند و بالا محلات تھے اور ان کا جو طرز رہائش تھا اور جو اس میں عمارت اور آرائش و زیبائش تھی، اس کا ہمیں بہت زیادہ تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے. اور ظاہر ہے جب ہمیں عباسی خلفاء کا طرز حکومت کا تذکرہ ملتا ہے تو اس میں ہمیں بغداد کا ذکر بار بار نظر آتا ہے. اپنے قیام کے بعد صرف 1 صدی کے مختصر عرصے میں بغداد علم اور تجارت کا مرکز بن گیا. عباسی خلفاء نے اسے سائنس، فلسفہ، طب اور تعلیم کا گہوارہ بنا دیا. خاص طور پر 7ویں عباسی خلیفہ مامون نے بغداد میں بیت الحکمت کی تعمیر سے علم و شعور کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی. بیت الحکمت کا قیام سائنس، فلسفے اور طب میں مسلمانوں کے ایک عظیم دور کا آغاز تھا. بیت الحکمت اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر تھا. عباسی خلافت کا زمانہ بہت طویل ہے. اگر آپ تاریخ پر دیکھیں تو 762 سے جو خلافت کا آغاز ہوا وہ کم و بیش 1558 پہ جا کر ختم ہوا. اس پورے تقریباً 500 سال کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو تہذیب اپنے عروج کو پہنچی اس میں اس کا بڑا کارنامہ ہے، اور بالخصوص جو اس کا مرکز رہا وہ بیت الحکمہ رہا. اب بیت الحکمہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو قدیم تہذیبوں کے مختلف مصادر اور مراجع تھے، بالخصوص جو یونانی فلسفہ تھا، جو انجینئرنگ رومن سویلائزیشن کی تھی، ان تمام کو سب سے پہلے عربی زبان میں منتقل کیا گیا. نویں صدی عیسوی میں یہاں دنیا بھر کی کتابوں کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا. مسلم حکماء نے دنیا بھر کی کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی تحریک پر کام شروع کر دیا. بیت الحکمت میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور دانشور محقق موجود تھے. ان میں رنگ و نسل اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی. بیت الحکمت میں دنیا بھر سے ہزاروں نایاب کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر دیا گیا. بیت الحکمت ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں پر علم کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات کو سر انجام دیا گیا، اور بیت الحکمت وہ مقام تھا کہ جہاں کے لیے اعلان کرا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی نادر کتاب لے کر آئے گا، نایاب کتاب لے کر آئے گا، تو اس کتاب کے وزن کے برابر اس کو سونا انعام میں دیا جائے گا. اسلامی تہذیب کی نمو اور ترقی میں اس کا کردار مثالی اہمیت کا حامل ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بغداد اپنا یہ مقام اور شان و شوکت زیادہ عرصے تک قائم نہ رکھ سکا. جس طرح 11ویں صدی عیسوی میں عباسی سلطنت زبوحالی اور زوال کا شکار تھی، اسی طرح بغداد کے زوال کا سفر بھی شروع ہو چکا تھا.
ہر تہذیب کو زوال آتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو 8ویں صدی میں جس تہذیب اور جس خلافت کا آغاز ہوا، 11ویں صدی کے نصف کے بعد سے اس کے اوپر حملے خارجی طور پر ہونا شروع ہو گئے. اور خارجی طور پر حملہ ہونا، اس میں ایک بہت بڑا کردار داخلی اسباب کا بھی ہوتا ہے، داخلی ویکنسز کا بھی ہوتا ہے. اس میں ایسے منتظم لوگ سامنے آئے جس میں لوگوں کو انصاف بہتر طور پر نہ مل سکا. تہذیب و تمدن کا عروج جس طرح آغاز ہوا، اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوئی. پھر عیش و عشرت کا دور کا بھی آغاز ہوا. الغرض یہ چند بنیادی وجوہات تھی جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بغداد کی تہذیب اور بالخصوص جو عباسی خلفاء ہیں یہ زوال کا شکار ہوئے. 1932 میں عراق کی آزادی کے بعد بغداد کو عراق کا دارالحکومت قرار دیا گیا. 1970 میں بغداد میں خوشحالی و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات تھیں. عراق کی درآمدات کا زیادہ تر حصہ پیٹرول کی مصنوعات پر مشتمل ہے. اس دور میں ملک میں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا گیا. انیس 1991 اور 2003 کی خلیجی جنگ اور امریکی حملے کے نتیجے میں بغداد ایک بار پھر تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا. اب اس تباہی کے اثرات رفتہ رفتہ ہی کم ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بغداد نے جو عروج عباسی دور میں پایا، بغداد کو وہ مقام دوبارہ کبھی نہ مل پایا. آج کا بغداد عراق کا سب سے بڑا شہر اور قاہرہ کے بعد عرب دنیا کا دوسرا بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز ہے. جدید بغداد دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر ایک وسیع میدانی علاقے میں واقع ہے. 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق بغداد کی آبادی 86,65,000 نفوس پر مشتمل ہے، جو کہ عراق کی کل آبادی کا 22% ہے. آج بغداد ایک بار پھر ترقی کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ماضی جیسی شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ابھی لمبا سفر باقی ہے.